العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات بر محمد. میں نے اختر بھائی آپ سے گزارش کی تھی کہ ہمارے زما صاحب کو موقع دیا جائے، لہذا میں نے اپنا وقت، اس لیے کہ وہ میرے حصے کا وقت تھا جو میں اپنے بھائی سے شیئر کر لیا، اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ شعر میں شعر ہو جاتا ہے. اور آج آپ کے چہرے کی شادابی سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعاً آپ تیار ہو چکے ہیں، واقعاً آپ آمادہ ہو چکے ہیں. اس لیے کہ جب آپ آمادہ ہو چکے ہیں تو مجھے اب ذرا بھی یہ کہنے میں گریز نہ ہوگا کہ یہودیوں اپنا خیبر بچاؤ، اس لیے کہ مولائی تیار ہو گئے ہیں، علی والے تیار ہو گئے ہیں. اب تم اس شان و گمان میں نہ رہنا، اس لیے کہ جو کچھ تمہارے اسلحے اور بارود نہیں کر سکتے وہ کام علی والوں کی آوازیں کر دیتی ہیں. اور آج بھی جب مجلسیں برپا ہوتی ہیں یا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، ہر جگہ سے ایک ہی فریاد ہوتی ہے کہ بتاؤ ان کا وقت آ جاتا ہے اور یہ شروع ہو جاتے ہیں. جہاں دیکھو وہیں مجلس برپا کرنے لگتے ہیں. تو ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں، تم نے تقریباً 70 سال ممبروں سے جو چھپانا چاہا تھا اسی کو ہم ممبروں سے عیاں کرنے چاہتے ہیں. بڑی کوشش ہوئی غدیر کو چھپانے کی، لیکن کرم ہے اس معبود کا اور حوصلہ ہے ہمارے والدین کا. توجہ کریں آپ، دین ہے یہ ان کی کہ جنہیں نے ہمیں اپنے آغوش میں لے کر کسی فلم کی اسٹوریاں نہیں سنائی ہے، جب بھی سنائی ہے علی کی شجاعت سنائی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ میں نے آیت پڑھی تھی اور آیت پہ میں نے گفتگو نہیں کی تھی، بات سے بات نکلتی رہتی ہے اور کب کہاں کدھر پہنچ جاتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. میں مسلسل آپ کے ساتھ مل کر بس علم پہ ہی گفتگو کروں گا. آپ فقط عین لام میم کو عین لام میم نہ سمجھو، عین لام میم نہ سمجھو، اس لیے کہ عین لام میم مل کر علم بھی ہوتا ہے اور عین لام میم مل کر علم بھی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. علم یہ ہمارے بچوں کے لیے، ان کے علم اضافے کے لیے، اور ہماری مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کے علم میں اضافہ ہو. اس لیے تو ہم من گڑھنت کہانیاں نہیں سناتے ہیں، اسی لیے تو ہم
فلاں فلاں کی باتیں نہیں سناتے ہیں، جب بھی مجلسوں میں سناتے ہیں یا اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں، توجہ کریں، یا رسول کی حدیثیں ہوتی ہیں، ہمیں اور نہ کچھ سننا آتا ہے اور نہ سنانا آتا ہے، بس ہم جب بھی سنتے سناتے ہیں یا اللہ کی باتیں یا رسول اللہ کی باتیں۔ توجہ کریں، اب آئیے ایک شعر میں پڑھ دے رہا ہوں، چونکہ ماحول غدیری ہو ہی رہا ہے تو میں بھی فیضیاب ہو جاؤں۔ سرکار کی شان میں کسی نے کہا، اے نور کے پتلے، اے نور کے پتلے، تجھے کیا خاک سے مطلب، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے مطلب، ارے احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے۔ اے نور کے پتلے، آج مجھے زمین و زمان اور مکان کی بھی داد چاہیے، اس لیے کہ میں آج وہ گفتگو چھیڑنے جا رہا ہوں جس کا میری یہ خواہش تھی کہ کم از کم 4-5 مجلسوں کے بعد میں آپ تک پہنچاؤں، اس لیے کہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آمادہ رہے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہے، اور درسگاہ کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر خالی استاد بولتا رہے تو لوگ کہیں گے اما کون سا پڑھانے والا ہے۔ اور بات یہ بھی ہے، اگر درسگاہ میں اسٹوڈنٹ نہ بولے تو یہی کہا جائے گا اما کیسے پڑھنے والے ہیں۔ بات یہی پہ آ کر رک رہی ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جملے، اس لیے کہ میں نے بات یہاں تک روکی تھی کہ پیغمبر خدا نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زندگی کا اور اپنا آخری حج وہی پہلا بھی تھا وہی آخر بھی تھا۔ تو مسلمانوں ذرا پہچانو، نبی نے بتایا ہے کہ تمہیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کہنے کا حق اس لیے نہیں ہے کیونکہ میں نے حج ایک ہی کر کے زندگی کا بتایا کہ میری زندگی میں جو پہلا ہے وہی آخری مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد، جو پہلا ہے وہی آخری ہے۔ اب آپ مجھ سے جڑنے لگے ہیں تو میں تار سے تار جوڑنے لگا ہوں۔ اعلان ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر یہ آیت کسی کو یاد نہ ہو تو وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں۔ اس لیے بھی میں نے تلاوت کی ہے تاکہ آپ ایک تلاوت کے حافظ ہو جائے، اور حافظ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن رٹے، پورا قرآن رٹے، نہیں، جو ایک آیت کا بھی حافظ ہے اسے بھی حافظ کہتے ہیں، جو پورے قرآن کا حافظ ہے اسے بھی حافظ کہتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، جسے پورا قرآن رٹے اسے بھی حافظ کہتے ہیں، جسے ایک آیت یاد ہو اسے بھی حافظ کہتے ہیں۔ تو آج میں اس عزا خانے میں علی ولی اللہ کی دھمال ڈالنے سے پہلے تمام علی والوں کو حافظ بنا رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ واقعا قسم خدا کی اب جو میں جز پڑھنے والا ہوں نا، اگر آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے گا
تو آپ فرش پر ظاہراً تو ہے مگر آپ کے قدم عرش پر نظر آئیں گے. واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس. اس آیت کے اس جز نے واقعاً دنیا کے سامنے اچھے اچھوں کا ایسا ستیہ ناش کیا. ایک سال بعد میں محمد و آل محمد میں پوری طاقت سے آج پڑھنا چاہتا ہوں. بات علم کی ہے، لہذا ایک جملہ میں یہاں سے ایڈ کر رہا ہوں، اور بلکہ جملہ میں چھوڑ ہی دیتا ہوں، کل کی مجلس میں انشاءاللہ پڑھوں گا. لیکن میں بات یہ بھی بتا دوں کہ کیوں مفتی، مولوی، مصنف گریز کرتا ہے علی ولی اللہ سے، کیوں نہیں بتاتا حقیقت کیا ہے، اصل کیا ہے، دین کیا ہے. توجہ کریں آپ، میں بتاؤں آپ کو دین کیا ہے. دین اصل میں حق ہے، اور حق علی ابن ابی دین حق ہے. آج مجھے اس عزا خانے میں تاریخی نعرہ چاہیے، لہذا میں آج تاریخی مجلس آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور کسی کا چربا نہیں پڑھ رہا ہوں، اپنی محنت کا پڑھ رہا ہوں. وہ اور ہوں گے جو یوٹیوب سے، فیس بک سے. نہیں، مجھے فیس بک پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے نا. مجھے فیس بک پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں بہت کچھ بدل دیا جاتا ہے. اما تعجب کی بات نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں تو نہ جانے کتنوں کے موبائل کے ذریعے سے شجرے بدل گئے. مل کر ایک دم میرے ساتھ رہیے گا، پوری تمہید میں اس لیے بات رہا ہوں. بھروسہ نہ کریے گا، اس لیے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ قابل یقین ہے، جو زبان محمد ہے وہی قابل تحسین ہے. لہذا میرے ساتھ رہیے گا. اگر آیت یاد نہ ہو آپ کو اس مجلس میں یہ سمجھوں گا آپ نے مجلس سنی ہی نہیں ہے. نہیں، میرا جو کام ہے وہ بھی مجھے کرنا ہے. جہاں مجھے آپ کو فضیلت علی سنانا ہے، وہاں ضرورت فضیلت بھی آپ کو بتانا ہے. یہ نہ سوچئے گا میں صرف آپ کو دھمال ڈالنے کو کہوں گا. نہیں، علی کہو، علی پڑھو، علی سنو. میں اپنے مولا کے ایک جملے سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں. میرے مولا فرماتے ہیں کربلا ضرور آنا مگر معرفت کے ساتھ. تو علی ولی اللہ ضرور کہو مگر علی کی معرفت کے ساتھ. سلامت رکھے تمہیں. مل کے نعرہ لگائیے. اب یہی بات ہے نا، بہت سو کو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فلا فلا کیوں نہیں علی علی کرتے. تو یہ آپ کا کام تھوڑی ہے، آپ کو یہ کہنے کا اختیار ہی نہیں ہے. توجہ، آپ کہتے ہیں بھائی فلاں ہماری مجلس میں کیوں نہیں آتا، یہ آپ کا جملہ نہیں ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. توجہ، پھر اعلان کرتے ہیں ناظم صاحب، ذاکر صاحب، مولانا صاحب، عزا خانے میں آ جاؤ تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے. نہیں، آپ مجھ تک پہنچ نہیں رہے. آپ کہتے ہیں نا عزا خانے میں آ جاؤ تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے. شفیق عابدی مینڈر کے اس خوبصورت ممبر سے ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہے، دعاؤں سے نوازنا. مجلس میں اس لیے نہ بلاؤ تاکہ بخشش ہو جائے. ارے بھائی، مجلس میں وہی آتا ہے جو بخشا ہوا.
ہوتا ہے نا تو سپہ سالار کو حوصلہ ملتا ہے، اور جب لشکر ہی پھر بات یہاں تک آتی ہے، کوئی کہتا ہے ہم نہیں بھاگے تھے، ہمارا گھوڑا جیو سلامت رہے، سلامت رہے، بولا سلامت رہے کہ آپ کو بزرگوں کو زندگی و صحت، نوجوانوں تمہیں روزگار، بچوں تمہیں علم سے اللہ اتنا آراستہ کرے تاکہ تمہیں پوچھنا نہ پڑے کہ علی کیا ہے، توجہ کرے، تمہیں پوچھنا نہ پڑے، بلکہ جب بھی آپ کے ذہن میں لفظ علی آئے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے حقیقت کے پردے ہٹنے لگے۔ پھر میں کیا آخری مجلس کا جملہ میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، سارے جملے میں چھوڑتا ہوں، یہ بتاؤ لفظ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ پڑھتے ہو نا کہ اللہ کے 99 نام ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ بھائی ان 99 ناموں کو معنی کہاں سے ملتا ہے؟ نہیں آپ نہیں پہنچے ہو، آپ نہیں پہنچے ہو، خدا سلامت رکھے آپ کو، تھوڑا تھوڑا کوشش کرو مجھ سے جڑنے کی۔ بھائی میں نے کہا رحمان، میں نے کہا رحیم، نہیں اور قریب آ جاتا ہوں، میں کہوں گا کہ ہر شے کو فنا ہے لیکن باقی رہنے والی ذات اللہ کا چہرہ ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ لفظوں کے معنی کیا ہے؟ توجہ کرے تو ایک جملہ کو آمادہ ہو جاؤ نوجوانوں، اللہ رحمان ایک لفظ ہے، علی نے اپنا رحم کر کے بتایا۔ اللہ رحیم ہے، علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے کر بتایا۔ معنی لفظ کو جو دیتا ہے اسے علی، یہ لفظوں کو معنی دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو لفظوں کو معانی دے گا وہی تو قرآن کو معانی دے گا۔ سلام محمد وآل محمد، جیو سلامت رہو۔ اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ مائک میری آواز زیادہ دور تک نہیں لے جا سکتا، لیکن جو یہ نسیم شام چل رہی ہے نا، میرے جملوں سے مشام ہو کر بارڈر پہ جو لوگ رہ رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی توجہ کرے، اس لیے کہ مائک نہیں پہنچا سکتا ہے لیکن ہوا پر اختیار علی کا ہے۔ اب یہ ہوا آپ کے محلے سے جب اس محلے میں جائے گی تو وہاں بھی علی کا نعرہ لگے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت۔ کتنی خوبصورت آیت ہے دوستو، اے کاش کہ آپ قرآن سے عشق کرتے، اے کاش کہ آپ قرآن کو سمجھتے، توجہ کرے، قرآن پڑھتے تو معلوم ہوتا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کا ظاہر کیا ہے، قرآن کا باطن کیا ہے۔ بڑے لوگ بحث کرتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ ہم اذان میں علی ولی اللہ ہے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے نماز میں علی ولی اللہ ہے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے تشہد میں علی ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ ان فالتو بحثوں میں نہ پڑا کرو، یہ ابو جہلوں کی ایک سازش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تم علم سے دور رہ جاؤ۔ میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نا
کہ بتاؤ تشہد میں علی ولی اللہ کہا ہے؟ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، خدا پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ تو بتاؤ مجھے قرآن میں علی ولی اللہ جملہ کامل نہیں ہوا، جملہ کامل نہیں ہوا ہے۔ جس طرح قرآن کا ایک ایک لفظ علی ہے، اسی طرح نماز کا ایک ایک رکن علی ہے۔ صلوات محمد وآل محمد، ایک ایک لفظ۔ نہیں، آپ میری خطابت پہ نہ جائیے گا، تھوڑا سا اپنے ذہنوں پہ بھی زور دیجیے گا۔ یہ مقصد کیا ہے خدا کا؟ میں کسی مجلس میں اشعار کروں گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ آئیے 4 مصرے بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ماحول اور بن جائے۔ رک گیا رودادے اوصاف جلی کہتے ہوئے۔ شعر پڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا، لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا، اور جو شعر ہو اچھا وہ پرانا۔ رک گیا رودادے اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے؟ کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ اور جب انہیں مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر ارے موت کیوں آتی ہے تجھ کو یار؟ موت کیوں آتی ہے؟ تو بات اب شروع ہو رہی ہے دوستو، اس لیے کہ میں نے تمہیں ابھی تو وضو کروایا ہے۔ نماز عشق علی تو اب شروع کر رہا ہوں، اور نماز عشق علی 2 3 4 6 جو 4 3 رکعتوں میں محدود نہیں ہے۔ یہ وہ نماز نہیں ہے جس کا کوئی وقت ہو، بلکہ کوئی وہ نماز ہے نہ زمان کی محتاج ہے نہ مکان کی محتاج ہے۔ جہاں چاہو پڑھو، پہاڑوں میں پڑھو، بستی میں پڑھو، بستی میں پڑھو، چوراہے پر پڑھو، مگر نماز عشق علی پڑھو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج ہندوستان میں نماز عشق علی پڑھی جا رہی ہے، مگر کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ لیکن جو لوگ بے وقت نماز پڑھتے ہیں، بے وقت نماز، اسے میں نماز نہیں کہوں گا، بے وقت کی شہنائی ہے۔ بے وقت کی شہنائی کسی کو پسند نہیں ہے تو سن لو، نماز 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 کرنے والوں، نماز 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 کرنے والوں، روح نماز کیا ہے؟ اصل نماز کیا ہے؟ مرکز نماز کیا ہے؟ محور نماز کیا ہے؟ مصدر نماز کیا ہے؟ جملہ سنو، باب نماز کیا؟ نہیں، قبلہ نماز کیا؟ نہیں، سنو، جملہ تو اب میں کامل کرنے لگا ہوں، تم کدھر رک کر کے نماز پڑھتے ہو؟ کعبے کی طرف توجہ کرے۔ جو تمہارا کعبہ ہے نا، کبھی سوچا اس کعبے کا قبلہ کیا ہے؟
سلامت رہو سلامت رہو. اتنی ہی بڑا سلوات پڑھ لو محمد والے محمد. بڑی توجہ. اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. اب اہم گفتگو ہے, توجہ کرے. ہمیں ذرا سوچو جب مقدمہ ایسا ہے. یا ایھا الرسول بلغ, اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول, اے رسول بلغ. ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں. اے رسول بلغ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو فخر اسماعیل و آدم ہے. نہیں نہیں نہیں, قدر نہیں کر رہے ہو. کس سے کہہ رہا ہے؟ جو صاحب جود و کرم ہے. ذرا سا کس سے کہہ رہا ہے؟ جو باعث ابر رحمت ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جو طٰہٰ ہے اور یاسین ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ جو مزمل بھی ہے اور مدثر بھی ہے. اس سے کہہ رہا ہے اے رسول بلغ. یہاں بہت سے ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, فرد بیٹھے ہوئے ہیں جو فوج میں بھی ہے, بہت سے ایسے ہیں جو آفس میں کام کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو اسکول کالجز میں دیکھتے ہوں گے کہ گھر میں ہمیں نام سے بلایا جاتا ہے, لیکن آفس میں, دفتر میں, ڈیوٹی پر ذرا غور کرے غور کرے غور کرے. وہاں جب بلایا جاتا ہے کسی کو مینیجر صاحب کہا جاتا ہے, کسی کو کرنل صاحب کہا جاتا ہے, کسی کو دروغہ صاحب کہا جاتا ہے. یہی ہے نا, یعنی لہجہ حکم کے مطابق. نہیں 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 جو رہے ہو تم لوگ, حکم کے مطابق بدلتا جاتا ہے. اور لہجے میں ایک جگہ اور چینج ہے, جہاں بات گزارش کی ہو, جہاں بات ریکویسٹ کی ہو, وہاں لہجہ گزارشانہ ہوتا ہے. لیکن جہاں حکم ہو وہاں منصب سے خطاب ہوتا ہے. اللہ نے رسول کو غدیر میں منصب سے خطاب کیا. یا ایھا الرسول بلغ. کتابیں اٹھاؤ, مفتیوں کو بلاؤ, مولویوں کو بلاؤ, جسے بلا سکتے ہو بلاؤ. بڑا تبلیغ چلایا جاتا ہے, کوئی 40 دن کا چلا لے کے چلتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے بس اب اسی میں رہ جاؤ, کوئی سمجھتا ہے اسی میں مر جاؤ. ارے مر جاؤ تو مر جاؤ. توجہ کریں آپ, ذرا سا بیدار ہو نوجوانوں. کوئی کہتا ہے بس ہماری جان تبلیغ کے لیے وقف ہے. بلاؤ مولویوں کو, بلاؤ مفتیوں کو, بلاؤ. اب قرآن میں علی تلاش کرنے والوں, مجھے پورے قرآن میں اس آیت کے سوا کہیں اور لفظ بلغ دکھا. میں پڑھ نہیں سکتا, میں گفتگو ایک کو تمام کر دوں گا, اس لیے کہ جب میں علی پڑھتا ہوں نا تو میرا خون بھی علی کہتا ہے, میرا شجرہ بھی علی کہتا ہے, میرا نس نس علی 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 علی. توجہ کا طالب ہو. یا ایھا الرسول بلغ. کہ دکھاؤ کتابوں میں تبلیغ کے کیا معنی ہے. کہیں بھی پورے قرآن میں جا کر پڑھ لینا. میں یوں ہی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. توجہ توجہ توجہ, ہم یوں ہی دعویٰ نہیں کر رہے, بلکہ قرآن جا کر پڑھ لینا. جہاں نماز کی آیت آئی ہے وہاں لفظ بلغ آیا ہے, جہاں روزے کی آیت آئی ہے وہاں لفظ بلغ آیا ہے, جہاں زکوٰۃ کی آیت آئی ہے وہاں لفظ بلغ آیا ہے.
اللہ نے کہا میں مسئلہ ہی ختم کر دیتا ہوں، نہ نماز کے ساتھ بلغ، نہ روزے کے ساتھ بلغ، نہ حج کے ساتھ بلغ، فقط ایک جہاں کہوں گا، وہ جگہ جہاں ہے علی کے ساتھ بلغ۔ سلامت رہے تمہیں مولا، سلامت رہے۔ بس 2-3 جملے سن لو، میں بات کو تمام کر دوں گا، مجھے معلوم ہے وقت زیادہ ہو جائے گا، وقت زیادہ ہو جائے، نہیں مجھے اپنے اعتبار سے گفتگو کرنی ہے۔ بلغ، ابھی تو میں نے چھیڑا ہے، زما بھائی طاقتوں کو یکجا کرو۔ اب یہاں سے میں تمہیں پرواز کا حکم دوں گا۔ ما انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک، اعلان کر رہا ہے پروردگار خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے تمہارا۔ ما انزل الیک من ربک، ترجمہ کو جا کے پڑھ لینا قرآن کا، اس لیے کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ ما انزل الیک من ربک، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے غدیر میں یہ کہہ دیا، میں جو ہاتھوں پر لے کر علی 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 مولا کہہ رہا ہوں، وہ میری طرف سے نہیں ہے، وہ خدا۔ بھائی ابھی بارش ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بارش نازل ہو رہی ہے، کہاں سے؟ کہتے خدا کی طرف سے۔ یہ حکم ولایت خدا کی طرف سے ہے۔ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ۔ میں نے بھی پرانے علماء و ذاکرین کو دیکھا ہے، کتابیں پڑھی ہے اور ان کی کیسٹیں سنی ہے، لہذا کچھ تو تجربہ مجھے بھی آ گیا۔ جو باتیں یوں حل نہ ہو انہیں مثالوں کے ذریعے سے حل کر دیا جائے، توجہ، تاکہ وہ پوری دنیا کے لیے حل ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، آپ جب بھی زمین سے کچھ اگانا چاہتے ہیں تو پہلے ہل چلاتے ہیں، ہائے 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 ہائے، پھر ہل چلانے کے بعد کہتے ہیں ہل ہی اس کا مسئلہ ہے، ہائے 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 ہائے، اور جب فصل اگ آتی ہے نا تو کہتے ہیں یہی حل ہے۔ توجہ توجہ توجہ، نہیں، میں پوری کلیجی کی طاقت لگانے جا رہا ہوں۔ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ۔ نوجوانوں، اپنے بازوؤں کے مچھلیوں کو پھڑکنے کے لیے آمادہ کر لو۔ ہائے 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 ہائے، گھروں میں جا کے اپنی ماؤں کو ادب سے سلام کرنے کا ارادہ کر لو، کیونکہ میں جملہ وہ کہنے لگا ہوں کہ جانے کے بعد گھروں میں سلام ہوگا، ہائے ہائے ہائے، گھروں میں سلام ہوگا، گھروں میں سلام ہوگا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ۔ میرے بھائی ہیں، ان کا نام ہیپی ہے، ہیپی قمر بھی ہے، توجہ، ایسا قمر ہے اور قمر ہیپی رہتا بھی ہے، توجہ 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 توجہ۔ مجھ سے وعدہ لیا، مولانا صاحب میرے یہاں آپ کو اشرا خطاب کرنا ہے، وعدہ ہو گیا، وقت آ گیا۔ اگر میں اپنے گھر سے نہ نکلا ہوتا، نہیں، اگر آپ سو گئے تو نتیجہ نہیں ملے گا، اور اس نتیجے پر مجھے آپ گھٹنوں کے بل نظر آنا چاہیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ، اگر میں نہ آؤں تو بھی ہیپی کا جملہ ہیپی نہ رہے گا، یہی بول اٹھے گا جوش میں،
ہمیں چاہیے مولانا، میں نے آپ سے مجلس کا وعدہ لیا تھا، اور اگر آپ نے مجلس نہیں پڑھی تو آپ کی مولویت بیکار ہو جائے۔ ہاں جملہ تو مکمل کرو، پھر علی مولا کی دھمال ڈالو، گھٹنوں کے بل بلند ہو کر یہی لہجہ تو اللہ نے نبی سے اپنایا۔ اگر علی کو غدیر میں خلیفہ نہیں بنا، مل کر آمادہ ہے؟ ایک جملے کی اجازت نہیں، مل کے بولو، ایک جملے کی اجازت ہے، اور میں ساتھ دو گے میرا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ۔ میرا بھائی خدا تمہیں سلامت رکھے، ممبئی میں بھی آپ نظامت کرتے ہیں، یو پی میں بھی نظامت کریں گے، کشمیر میں بھی آپ نظامت کر رہے ہیں، جہاں لوگ جان کی پناہ مانگتے ہیں، آپ وہاں علی 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 علی۔ ایک صلوات بولو محمد وآل محمد۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ۔ اگر آج ایک آیت کا حافظ آپ کو نہیں بنایا تو کل سے مجھے یہاں آنے نہ دینا۔ ہے اور حافظ عشق میں بنتا ہے، بغض میں نہیں بنتا۔ اسی لیے تو جو عشق کا حافظ ہے اس کا حافظ خدا ہے، اور جو بغض میں حافظ ہے وہ جب دنیا سے اٹھتا ہے تو اندھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ آ گئی بات، آ گئی بات۔ نہیں میں پڑھنے لگا ہوں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ علی مولا کی دھمال ڈالتے ہیں نا، بہت سو کے شجرے چہرے پر لکھ جاتے ہیں، شجرے چہروں پر لکھ جاتے ہیں۔ فرق یہی ہے کہ کسی کے ماتھے پر ابا کا نام ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ تیرا حسین نام
نہیں میں نے اسی لیے چھیڑا تھا کہ تم پڑھو یا علی تیرا حسین نام تیری نسبت سے اسلام ہر لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں نہیں بلندو لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں پاگل مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام شکریہ تمہارا بس آیت کا ترجمہ سنو واللہ یعصمک من الناس جب قرآن پڑھو گے غور سے تو سمجھ میں آئے گا اس ناس میں ہے ایک راز میں نے کہا تھا نا قرآن کا ظاہر سے قرآن نہیں ہے قرآن کا قرآن کا ایک ایک لفظ قرآن کا ایک ایک جملہ قرآن ہے قرآن کا ایک ایک سورہ قرآن ہے قرآن کا ایک ایک نقطہ قرآن نہیں بلکہ نقطہ ہی یہ پھیلے تو قرآن ہے سمٹے تو نقطہ ہے علی کو محدود کر کر دیکھنے والوں علی کو محدود نہ کرنا اور علی کو کبھی بوڑھا بھی نہ سمجھنا بڑے نعرے لگ رہے تھے اما وہ تو 86 سال کا بوڑھا لیکن ایران کے علی نے بتایا شیر شیر ہوتا ہے واللہ یعصمک من الناس جس شاہراہ کی گفتگو یہیں پر تمام کر دوں لیکن لفظیں ہیں جو مچل رہی ہے آپ کا دیدار کرنے کے لیے واللہ یعصمک من الناس میں نے جب یہ ترجمہ پڑھا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب خبردار تم ان کی پرواہ نہ کرنا کیوں پرواہ نہ کرنا کب پرواہ نہ کرنا جملہ سنو گے میں نے کہا میں نے ماضی کو جب پڑھنا شروع کیا تو یہ جملہ مجھے کسی انسان کامل کا نظر آیا جس پر دنیا اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے کفر کا فتویٰ دیتی ہے اور بڑی کانا پھوسیوں میں ان باتوں کو ہوا دینے کی کوشش کرتی ہے ایسے ہی ایک شعر کا جملہ مجھے اسی غدیر کے وزن پر ایک لفظ ہے اشیر ایک لفظ ہے اشیر چاہے کہو غدیر چاہے کہو اشیر مل کر توجہ چاہے کہو غدیر چاہے کہو اشیر میں نے دیکھا کوہ ابو قبیس کی منزلوں کو طے کرتا ہوا آمنہ کا لال جب انذر عشیرتک الاقربین کی آیت نازل ہو گئی تو کفار قریش کے درمیان آ کر ٹھہر گیا دعوت کا انتظام 3 دنوں تک لوگ کھائے اور بھاگ گئے قسم خدا کی جب میں نے یہاں کے سنا کہ یہاں مجلس میں پہلے کھانا کھلایا جاتا ہے تو میں نے تمہیں سلام کیا ہے کہ الحمدللہ ہم کھا کے بھاگنے
جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی، جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی، جھولی در شبیر سے خالی نہیں جاتی، خیرات مگر سب سے سنبھالی نہیں جاتی، اس کے تبرک میں بن جاتی ہے یہ قوم، اوروں سے تو اولاد بھی میشم میں گفتگو کر رہا تھا تو آئیے میں بھی چار مصرع پڑھ ہی دیتا ہوں۔ دار سے میشم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں، اور صفے بنا محبوں کے دار سے میشم رہے گا ذکر علی ہم جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مقام نوازا، لہذا میں آپ سے اجازت لے کر گئی کربا انشاءاللہ، اس لیے کہ علی وہ بہر ہے، بوتل لگا کے دیکھو تو صحیح، ہم نے تو ابھی وہ موتی نہیں تلاش کیے جو موتی لے کر کمبر، ابو ذر، سلمان، مقداد اے مجمع عام میں جا کر کہتے تھے علی حق، علی حق۔ کسی نے پوچھا قریب ثانی سے یہ بتاؤ تم کیسے پہچانتے ہو، کیسے پہچانتے ہو کہ باپ ایک اور اماں نہیں کرو، سمجھا کرو بھائی، کیسے پہچانتے تھے کہ باپ ایک ہے اور اماں ایک ہے؟ کہتے تھے کسی بھی بز میں جا کر ہم کہتے تھے نعرہ حیدری، پتہ چل جاتا تھا کہ باپ ایک ہے اور اماں ایک ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تکلف کوئی نہیں ہے، توہم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت کے مسئلے میں جب نبیوں کو اللہ نے نہیں چھوڑا تو امتیوں تمہاری کیا اوقات ہے؟ کسی کو مچھلی کے پیٹ میں ذرا سے سمجھو، نبیوں کو نہیں چھوڑا، امتیوں کو کیا چھوڑے گا؟ لہذا بس علی 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 کر لیا تم نے، آج یہ علی کی مہمانداری دی، عزادار آتے ہیں آپ کے، نہیں آپ کے یہاں نہیں، یہ تو میں نے جملہ ہی غلط کہہ دیا نا، جہاں عزادار جہاں بھی عزادار ہے وہی اس کی جگہ ہے۔ اب اچھو کائنات کے چپے چپے پہ اگر کسی کا قبضہ ہے تو حسین کا مسئلہ، حسین کا مرتبہ ہے، بس سزادہ ہو۔ ہمارے یہاں جب مہمان آتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ہم اپنے بچوں سے اگر گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں جلدی سے چلے جاؤ، جاؤ پاس کے دکان پر
شاید تمہیں عزت کے لیے، عزت افزائی کے لیے کچھ سامان مہیا ہو جائے. جلدی سے جاؤ، جلدی سے جاؤ، جلدی جلدی سے جاؤ. لیکن حر نے اپنے بچوں سے جب کہا میرے لال میں خطا کار ہوں، میں فاطمہ کے بیٹے کا قصوروار ہوں، بیٹا مجھے لے چلو حسین کے پاس. آگے بڑھنا چاہتا ہے بچے اور کہتا ہے بچوں سنو، میرا ہاتھ میرے آنکھوں پر پٹی باندھو، اس لیے آنکھوں سے میں غریب زہرا کا سامنا نہیں کرتا. یہ شرمندہ ہے. حسین کو حسین نے قریب آتا دیکھا. میں کشمکش میں ہوں، ان کا جملہ پڑھو یا حر بنانے والے کا جملہ پڑھو. آگے آگے حر، پیچھے پیچھے بچے. ایک بچہ ایک شانہ تھامے ہوئے ہے، دوسرا بچہ دوسرا شانہ تھامے ہوئے ہے، اور حر کو اس طرح لے کے چل رہے ہیں حسین کے قریب جیسے ایک قیدی کو، جیسے ایک مجرم کو عدالت تک لے جایا جا رہا ہے. اور چل رہا ہے اور چلتے چلتے اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے دیکھو بچوں، میں تو سامنا نہیں کر سکتا حسین، آنکھوں میں میں نے اس لیے پٹیاں باندھ لی، لیکن دیکھو تمہاری آنکھیں کھلی. جیسے جیسے میرے آقا کے قدم قریب آئے مجھے بتاتے جانا، اور جب قدموں کو میں نہ دیکھ پاؤں مجھے قدموں پہ گرا دینا، مجھے قدموں پہ گرا دینا تاکہ میں حسین سے اپنی خطا معاف کرواؤں. یہ ہے کربلا کا مہمان. لیکن حسین نے بتایا مہمان کہیں بھی ہو، میزبان کو چاہیے کہ اس کی خاطر مدارت کرے. جیسے ہی حر حسین کے قدموں پہ گرا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ، میں آپ کا خطا کار ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ہاں دیکھیے گا مہمانی حسین کی، عزاداروں کی تم بڑی خاطر تواضع کرتے ہو نا. ہاں میں ایک ایک بھائی کا نام مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں ان سب عزاداروں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کوئی بھی حسین کی مجلس میں آئے نا اس سے پانی ضرور پوچھ لینا، اس سے کھانا ضرور پوچھ لینا، نہ جانے کون کتنی دور سے آیا ہو. اجرکم اللہ، اس لیے کہ مہمان میزبانی ہم نے کربلا کے حسین سے سیکھی ہے. جیسے حر قدموں پہ گرا، میرا کلیجہ جواب دے رہا ہے یہ مسائل میں نہیں پڑھ سکتا، بس کوشش کروں گا عزادارو، ہاں تم جی بھر کے آنسو بہا لینا. ہاں دیکھیے میری طاقت جواب دے رہی ہے، میرے بس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. اب حسین جانے اور حر جانے. جیسے ہی حر قدموں سے لپٹ کے کہتا ہے اے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے پر جھک کر حر کا شانہ تھاما اور ایک جملہ کہا اے حر یہ بتا تم مجھ سے شرمندگی کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ اے حر کون سی خطا تجھ سے ہو گئی؟ سنیے جملہ، حسین کہتے اے حر تو شرمندہ نہ ہو، بلکہ آج
حسین تجھ سے شرمندہ ہے، کہ آقا آپ کیوں شرمندہ ہے؟ کہا اے ہو جب تو پہلی مرتبہ ملا تھا میرے پاس اتنا پانی میں نے تیرے جانور کو بھی پلایا، لیکن اے اور مجھے مار، آج حسین کے بعد ایک قطرہ پانی نہیں۔ پروردگار ان عزاداروں کو سلامت رکھنا، پروردگار سب کے دعاؤں کو، پروردگار ہمارے تمام بھائی ہمارے ساتھ اے پروردگار اپنے تمہارے حسین کا ورثہ پروردگار ان عزاداروں کو جانو وإنا إليه راجعون بذنبك تهدي وتسليم الأمر ما أنت من حسين